الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. جیسا کہ کل بتایا تھا کہ اس سورۃ پاک کا نام ہے سورہ بقرہ. اس سورۃ پاک کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں وہیں اس سورۃ پاک کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اس سورۃ پاک کا نزول مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی. جیسے مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدا کی 5 آیتیں نازل ہوئی، ویسے ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تو جو ہاں سب سے پہلی سورت کی شکل میں نزول شروع ہوا، یعنی قرآن کی آیات کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی، وہ اسی سورۃ پاک سے ہوئی. اور قرآن پاک کی اسی سورت کو یہ شرف اللہ نے بخشا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے میں جو سب سے آخری آیت اتری ہے، اس کے بعد کوئی وحی نہیں اتری ہے، وہ بھی اسی سورۃ پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس کے بعد قرآن مکمل اتر چکا. یہ جو ہم اپنی ترتیب دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس کو ترتیب دیا گیا ہے. یہ ترتیب بھی صحابہ کرام کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قرآن مدون ہو چکا تھا، کتابی شکل میں یہ قرآن آ چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن چمڑے، ہڈیوں اور دیگر چیزوں میں ان کی آیات لکھی ہوئی تھی. لیکن جب اس کو یکجا کیا گیا تو پھر اس کو ترتیب دیا گیا کہ کون سی صورت کو کہاں رکھا جائے. لیکن جو آیات اترتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے کاتب کو، اپنے صحابہ کو فرماتے تھے کہ دیکھو اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو. یہ اللہ کے نبی نے خود ہی بتا دیا تھا کہ کون سی آیت کون سی صورت میں اس آیت کو لکھنا ہے. کتاب کی شکل جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قرآن کتاب کی شکل میں آ گیا تھا. اور پوری دنیا میں جو یہ کتاب پھیلی ہے، قرآن بن کر جو پھیلا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو موجودہ قرآن آج پوری دنیا میں موجود ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کتاب کی شکل بن کر کے پوری دنیا میں آپ نے بھیجا ایک ہی نسخے کو، اور بتایا کہ اب اسی کے مطابق تلاوت ہوگی. لیکن جو کتاب، اس کتاب مبین کی کہ جو الفاظ ہیں، اس کے جو حروف ہیں، اس کے جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے، تشدید ہے، جو بھی کچھ اس قرآن مقدس میں ہے وہ من و عن وہی ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے.
ہم یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے چونکہ انسان کا اس میں عمل دخل ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہرے بٹھا دیے تھے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ قرآن جگہ بجگہ ڈنکے کے چوٹ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی قیامت تک کوئی کر ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی نے اس کتاب مبین کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جب الف لام میم کا کلمہ جاری ہوا تو جو فصحاء تھے عرب کے، بلغاء تھے عرب کے، وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو ہمارے محاورات میں اور شاعریوں میں اس طریقے کی چیزیں، اس طرح کے محاورات اور اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، اشارات استعمال کرتے ہیں۔ یہ شاعروں کے کچھ اشارات ہوتے ہیں، وہ اپنے شعر کے اندر اشاروں میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک شاعر دوسرے شاعر کی بات کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ عرب اس وقت جہالت میں ضرور تھا، لیکن اس میں فصاحت و بلاغت بہت زبردست تھی کہ ایک شعر کو اگر لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیا گیا اور اس چسپاں کرنے کے بعد وہ اعلان ہوتا تھا کہ اس شعر کے مقابلے میں کوئی اپنا شعر اسی کے بالمقابل لکھ کر کے ٹانگ دے تو میں اپنے شعر کو، یعنی میں ہار مان کر کے اپنے شعر کو اتار لوں گا۔ تو مہینوں سالوں اس پر محنت ہوتی تھی، جب جا کر کوئی بڑے بڑے فصحاء بلغاء جا کر کے کسی بڑے شاعر کا مقابلہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی مدرسہ دیکھا، نہ کوئی یونیورسٹی دیکھی، نہ کوئی کلاس دیکھی، نہ کوئی استاد دیکھا، تو آخر ہمارے نبی جو امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور ان کی زبان پر ایسے ایسے کلمات جاری ہوئے، تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلانا تھا کہ اے لوگو، اے فصاحت و بلاغت کے امام کہلانے والوں، اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو منوانے والوں کہ مجھ سے بڑا کوئی زباندار نہیں ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی فصیح نہیں ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی بلیغ نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ نے ڈنکے کے چوٹ یہ بات ارشاد فرما دی کہ لو، میں نے بھی محمد کی زبان پر یہ چیز جاری کر دی ہے، تم ذرا اس کے مقابلے میں کچھ لا کر دکھاؤ۔ ایڑی چوٹی کا سارا زور لگا دیا، لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے مقابلے میں ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر کچھ بھی نہیں لا سکے۔ لا کہاں سے سکتے تھے؟ وہ رب کریم کا کلام ہے، یہ وہ اللہ سے بڑھ کر جو ہے، وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو اس کے کلام کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ کوئی نظیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میرے نبی امی ضرور ہیں، لیکن تم جو کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے کلام بنا کر لاتا ہے، تو محمد تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے لائیں گے ایسے ایسے فصیح اور بلیغ الفاظ بنا کر کے؟ جب تم نہیں لا سکتے، تم پڑھے لکھے ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام کہیں اور سے اتر رہا ہے، یہ کلام کہیں اور سے نازل ہو رہا ہے، کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ اس سورت پاک کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کل میں نے بتایا بھی تھا کہ اس سورت پاک کی جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس میں شیاطین کا بسیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے گھروں کو، بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس انسان نے اس سورت کی تلاوت کی وہ بانصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ جس نے اس سورت پاک کی تلاوت کا التزام کیا، یعنی پڑھنے کا اہتمام کیا، اور جس نے اس سورت پاک کو چھوڑ دیا وہ خسارے میں چلا گیا، وہ نقصان میں چلا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بلند و بالا سورت ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کو یہی شرف حاصل ہے کہ قرآن کی آخری آیت، اس کے بعد پھر کوئی وحی نہیں آتی ہے، وہ بھی اسی سورت پاک کی وہ آیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سورت کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی مدت میں اس سورت پاک کو پڑھا اور سیکھا اور سمجھا۔ عمر فاروق
جن کی زبان عربی تھی، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں آج کہ ایک حدیث کو ہم پڑھنے پلٹ کے بخاری میں اور ہم مفتی اور علامہ مفتی اعظم بننے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں؟ آپ دیکھیے عمر فاروق جن کی منشا پر قرآن کریم کی تقریباً 18 آیات نازل ہوئی، منشا ان کی ہوئی کہ یہاں یہ بات ہونی چاہیے، اللہ نے من و عن وہی اتار دیا۔ منشا ہوئی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز طواف کے بعد پڑھنی چاہیے، تو اللہ کی طرف سے آیت اتر گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آپ کی منشا ہوئی کہ ازواج مطہرات ان کے لیے پردہ ہونا چاہیے، تو پردے کی آیت نازل ہو گئی، قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ۔ اے پیغمبر کہیے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں سے اور مومنات سے کہیے، ساری دنیا کی مومنات سے کہ وہ با پردہ رہا کریں۔ 18 جگہ کم و بیش وہ عمر فاروق اس سورت پاک کو سیکھنے میں کتنے سال لگاتے ہیں؟ 12 سال حدیث۔ ان کے لڑکے نے 8 سال میں اس سورت پاک کو سیکھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت البقرہ کو پڑھ لیا، سمجھتے تھے اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کی گہرائی میں اس پر عبور حاصل کیا کہ اس میں احکامات بہت ہیں، تو آپ نے جب سورت پاک کی تفسیر مکمل کر لی تو اس وقت آپ نے دعوت بھی کی، اپنے دوستوں کو خوشی میں کھلایا بھی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعوت ہوتی ہے وہ کوئی بدعت نہیں ہے، جو خوشیاں منائی جاتی ہیں وہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق شریعت سے ہے۔ عمر فاروق جیسے شریعت پہ عمل پیرا ہونے والے انسان اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے ایک سورت پاک کی تکمیل کے وقت میں، تو کیا پورا قرآن پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کو خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے، یقیناً یہ خوشی کا مقام ہے، مبارکبادی دینے کا مقام ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سینہ، جس سینے کو اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کی حفاظت کے لیے چنا، کتنا مبارک سینہ ہے وہ زبان جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام مبین کے الفاظ کو جاری و ساری کر دیا، کتنی مبارک زبان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے بنانے سے 1000 سال قبل، دنیا کے بنانے سے بھی 1000 سال قبل، حدیث ہے، تلاوت کی سورہ یاسین شریف کی، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، فرشتوں نے سنا تو فرشتے رشک کرنے لگے اور کہنے لگے کیسی ہوگی وہ امت، کیسی ہوگی وہ امت، کیسی ہوگی وہ امت جس کو یہ کتاب دی جائے گی، کتنی مبارک ہوگی وہ زبان جو اس کو پڑھے گی، کتنے مبارک ہوں گے وہ سینے جس میں یہ محفوظ ہوگا۔ کتنا بڑا کلام ہے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ الف لام میم کے پڑھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک ایک حرف پر۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی کو اللہ 10 نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو الف لام میم یہ 3 حروف ہوئے، 30 نیکیاں ہو گئیں۔ اور میں نے کل بتایا تھا ایک قول کے مطابق جب اس کو آپ لکھیں گے الف لام فا 3 حروف ہو گئے، لام کو لکھیں گے لام الف میم 3 حروف ہو گئے، میم کو لکھیں گے میم یا میم، تو گویا 90 نیکیاں مل گئیں۔ کتنی نیکیاں مل گئیں؟ الف لام میم 30 نیکیاں تو مل گئیں حدیث کے روح سے۔ اور کسی بزرگ کے قول کے مطابق جب ان کو کھول کے لکھا گیا ہے تو 90 نیکیاں بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مل جائے، اور اللہ جتنی چاہے بڑھا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ تو جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو بہرکیف سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہی تو دعا کی تھی. پہلی آیات میں اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی تھی اور اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ اللہ عبادت تیری ہوگی، بندگی تیری ہوگی، جھکنا میری پیشانی کا تیرے سامنے ہوگا، چوکھٹ آپ کی ہوگی، در آپ کا ہوگا، مانگنا آپ سے ہی ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت تیری کریں گے، بندگی تیری ہوگی، اور جو کچھ بھی ہمیں پریشانی لاحق ہوگی تو مانگیں گے بھی ہم آپ سے ہی. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. اور دعا کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تو صحیح، اگر میں قبول نہ کروں تو مجھ سے شکوہ کرنا. مانگنے کا ڈھنگ تو سیکھو، مانگنے کے آداب تو سیکھو. جب مانگنے کے آداب کے ساتھ تم مانگو گے، خدا کی قسم کوئی دعا رد نہیں ہوگی. یقین کامل کے ساتھ صحابہ نے مانگی دعا اسی وقت ہینڈ قبول ہوئی کہ مرے ہوئے جانور کو زندہ کر لیا گیا. جب نماز کا تحفہ دیا گیا، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب تو میرے پاس ایسا نسخہ آ چکا ہے کہ جب میری مرضی ہوگی، جب مجھے اللہ سے کچھ مانگنا ہوگا تو بس ہم اپنی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ سے مانگ لیں گے. کیا یقین تھا صحابہ کرام کا. اور آج ہم ڈاواں ڈول ہے، نوافل تو بہت دور اور دعائیں تو بہت دور، تسبیحات تو بہت دور، تلاوت تو بہت دور. فرائض جو ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں کہ 5 وقتہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس سے بھی ہم بالکل عاری اور خالی ہو چکے ہیں. ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہے، ہمارے گھر میں قرآن کو پلٹ کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی شکل دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ہائے افسوس، صد افسوس. وہ مسلمان جو ایک زمانے میں گھر کے در و دیوار سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے، آسمان کے ستاروں کی طرح ان کے گھروں کی چھت چمکا کرتی تھی، کہاں گئی وہ زبانیں، کہاں گئے وہ گھر، کہاں گئی وہ دیواریں، کہاں گئے وہ لوگ، دفن ہو گئے سب. ہم تو ٹی وی کے عاشق ہو گئے. وہ ٹی وی میں ہی ٹی وی کی بیماری لگ گئی ایسی کہ اسی سے فرصت نہیں ملتی. جو تھوڑی بہت فرصت ہے تو اس کو موبائل میں گنوا دیتے ہیں، نیٹ پہ گنوا دیتے ہیں، الٹی سیدھی تصاویر کو دیکھنے میں گنوا دیتے ہیں. خدا را اگر قرآن سے رشتہ جوڑیں گے ہم، آج بھی ہمیں وہی سرخروئی حاصل ہوگی جو آج سے 1450 سال اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کو سرخروئی ملی تھی کہ قرآن ان کے سامنے اترتا تھا، قرآن کو سینے سے وہ لگاتے تھے اور پھر اللہ نے ان کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب سے نواز دیا، قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ پڑھو اس کو. وہ ایسے لوگ تھے، انہوں نے میری مانی، میرے نبی کی مانی، میرے کتاب کی مانی، تو میں نے اس کو ایسا چمکایا، ایسی بلندی بخشی کہ دنیا رشک کرتی تھی ان کو دیکھ کر. علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جو ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دیجئے گا، انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلا دیجئے گا، جو بھٹک گئے راہ سے ان کے نقش قدم پہ نہ چلائیے گا، جن پر غصہ آپ کا نازل ہوا ان کے نقش قدم پر نہ چلائیے گا، بلکہ مجھے انعام یافتہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگوں کی راہ پر ہمیں چلا دیجئے گا. اللہ واتبع سبیل من اناب الی، جو تیری طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں ان کے نقش قدم پہ اللہ مجھے چلا دیجئے گا. جو ہم نے دعا کی تھی سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، امام کے پیچھے کے علاوہ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، سنت و نوافل میں، فرائض میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ گردانتے ہیں، گردانتے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم. کیا بھیک مانگتے ہیں، عمل کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ آخر زبان کیا کہہ رہی ہے، عمل کیا بتا رہا ہے؟ یہ تضاد ہماری زندگی میں، ہمارے قول اور حال میں کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی گہرائی نہیں ہے، اسلام کی عظمت نہیں ہے،
قرآن کی آیات کی عظمت نہیں ہے۔ جب اس کی عظمت ہمارے دلوں میں سرایت کر جائے گی، خدا پاک وحدہ لا شریک کی قسم، کبھی بھی ہم غیروں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اور اپنی نگاہ کو اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اور رشک نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں، وہ دولت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، سارے دنیا کی دولت ایک طرف، اور ہمارے پاس قرآن مبین کی دولت ایک طرف، ہمارے پاس ایمان کی دولت ایک طرف، ہمارے پاک نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کی دولت ایک طرف۔ ساری دنیا ہے اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، نبی کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، چونکہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، دنیا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تو مری ہوئی بکری کی طرح ہے۔ الدنیا جیفت وطالبها کلاب، یہ دنیا جو ہے سڑی ہوئی گند ہے، یہ اس کا طلبگار وہ کتے کی مانند ہے۔ اس حدیث کو علماء نے ضعیف ضرور کہا ہے، لیکن فضائل میں اس کو بیان کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ دنیا مری ہوئی سڑی ہوئی گند ہے یہ، اور اس کا طلبگار کتے کی طرح ہے۔ جیسے گند کی طرف، غلاظت کی طرف ایک کتا بھاگتا ہے، ریچھتا ہے، ویسے اگر انسان دنیا کے طالب ہو کر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ دنیا کو اگر صحیح طریقے سے لیا گیا ہے، حلال طریقے سے لیا گیا ہے، جائز مصرف میں اس کا صرف ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دنیا ممانعت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے نصیبے کو بھلانا نہیں ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اپنے نصیبے کو دنیا میں بھولنا نہیں، جو مقدر اللہ نے کر دیا ہے اس کے لیے کاوش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کام چور نہیں بننا ہے، حلال رزق کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ یہ جائز نہیں، فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے صاحب حیثیت پر، ویسے ہی حلال رزق کی تلاش بھی فرض ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے نصیبے کو نہیں بھولنا، لینا، لیکن احسن کما احسن اللہ الیک۔ قرآن کی آیت 20 پارے کی آیت ہے کہ احسان کرتے رہنا لوگوں پر جیسا کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ مال کا ذخیرہ اندوزی کر کے، جیب بھر بھر کے، بینک بیلنس میں سیل لگا کر کے، پیک کر کے رکھ دینا، اور پھر غریبوں کو نہیں دیکھنا، یتیموں کو نہیں دیکھنا، بس اپنے میں مگن رہنا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر اگر فساد پھیلاتے ہو یہ دنیا تمہارے لیے لعنت بن جائے گی۔ اس کے حقوق ادا نہیں ہوتے، کل قیامت میں یہی مال تیرے لیے جہنم کا آگ بن جائیں گے، تیرے چہرے پر، تیری پیشانی پر، تیری پیٹھ پر داغے جائیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ وہی تو خزانہ ہے جس کے لیے بکس میں بند کر کے مہنگا تالا لگاتے تھے۔ ذخیرہ اندوزی برابر میں ایک غریب مر رہا تھا، بہن سسک رہی تھی، بھانجی شادی کے لیے تڑپ رہی تھی، بہن شادی کو تڑپ رہی تھی، روٹی کو ترس رہی تھی، کپڑے کو ترس رہی تھی، ان کے بچے بھی لگ رہے تھے، تجھے پرواہ نہیں تھی، پر تجھے اپنی ذخیرہ اندوزی کی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو مال کا کمانا حلال طریقے سے بالکل ضروری اور فرض ہے، لیکن جائز مصرف میں اگر اس کو خرچ نہیں کیا جاتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے۔ غریبوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی کما حق ادائیگی نہیں کی جاتی ہے، وہاں بھی پکڑ ہوگی، یہی مال پھر ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو جو دعا ہم نے کی تھی اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجئے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لو جو تم طلب کر رہے تھے اس طلب کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں اس راہ کو ڈھونڈو، اس کتاب کے عاشق بن جاؤ، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کے نقش قدم پر چلو،
جو اہدنا الصراط المستقیم کا تم مطالبہ کر رہے تھے، وہ مطالبہ یہاں پورا ہوگا۔ یہاں تم کو بتایا جائے گا کہ کیا چیز ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری وہ کس چیز کا نام ہے، وہ کیا بتاتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے۔ تم کبھی شک و شبہ میں پڑ جاؤ، فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اگر تم میرے نازل کردہ کلام مبین پر شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور نازل کیا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کو تردد ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے تو آپ لے آئیے، اس کے مثل کوئی دوسری کتاب لے آئیے، اس کے مثل کوئی دوسری کتاب لے آئیے۔ آپ نہیں، اپنے دوست و احباب کو بلا لیجیے اللہ کے علاوہ۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، پکے ہیں تو آپ لائیے۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو آپ لائیے، اگر آپ کو شک ہے تو۔ کفار مکہ سے اللہ نے خطاب کیا، آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے ایسا، تو پھر تیار رہو، اس عذاب کے لیے تیار رہو۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی جہنم ہے، اس کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ یا تو اس کو مانو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مسلمان شک شبہ کرتے ہیں، العیاذ باللہ، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ صحابہ کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا، صحابہ کو لعن طعن شروع کر دیا، جہاں سے یہ جس کے جو پہلی سند تھی ہماری، جو بنیاد تھی، اسی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا دشمنان اسلام نے۔ آج ایسی کمیٹیاں تیار ہو گئی ہیں، ایسے افراد کھڑے ہو گئے ہیں، ایسی جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں جو بظاہر ان کا نام مسلمان ہے، باقی اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا مصیبت ہے، کس مصیبت کا نام ہے۔ وہ صحابہ کو گالی دینا عبادت سمجھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا عبادت سمجھتے ہیں، کوئی مجلس ان کی خالی نہیں جاتی جو عمر فاروق پر کیچڑ نہ اچھالتے ہوں، ابو بکر صدیق پر لعنت نہ بھیجتے ہوں۔ ایسے بھی کوئی مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر ان کو قرآن میں شک نہیں ہوگا تو کس میں شک ہوگا؟ اللہ نے اس کے سینے سے قرآن کو نکال دیا، لو تو تیرے سینے میں میرا قرآن آنا ہی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے قاری بن جائیں، اسٹائلسٹ بن جاتے ہیں، لیکن وہی یہودیت، نصرانیت اس کے چہرے پہ اس کی غالب رہتی ہے، اس کے لباس پر غالب رہتی ہے، اس کے بول پر غالب رہتی ہے، اس کے اخلاق پر غالب رہتی ہے۔ وہ پڑھتے ہیں، زبانی نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر بھی مسلمان ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے دعوے اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا کہ اگر تمہیں شبہ ہے لے آؤ تم اس کے مثل کوئی کتاب بنا کر، کوئی سورت بنا کر، کوئی آیت بنا کر لاؤ، نہیں لا سکتے۔ فرمایا ذالک الکتاب، ذالک یہ وہ کتاب ہے جس میں تم تلاش کرو گے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا متلاشی تلاش کرے گا، اس میں ڈھونڈے گا، اس میں اپنی زندگی کی راہ راست کو ڈھونڈے گا، طلبگار ہوگا وہ اپنے خدا کی طرف پہنچنے کا، رسول کے راستے پر چلنے کا، نبی کے راستے پر چلنے کا۔ حضرت عائشہ سے سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے کچھ خاص اعمال بتائیے۔ فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں پڑھتا ہوں میں۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہی تو ہمارے نبی کا عمل ہے، ہمارے نبی کے اخلاق قرآن میں ہیں۔ جو کچھ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن میں ہیں، آپ کے کردار قرآن میں ہیں۔
جو قرآن اعلان کرتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی کا عملی وہ نمونہ تھا زندگی میں. جبھی تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. نبی پاک کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے دن کا یقین رکھتے ہیں. ان کے لیے ہے نمونہ، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جو ڈھونڈے گا، جو طلبگار ہوگا، جو یقین رکھے گا آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ طلبگار ہوگا اپنی زندگی، اپنے نبی کی زندگی کا. جب طلبگار ہوگا تو اپنے نبی کی زندگی کو وہ سراپا قرآن میں پائے گا اور وہ ذکر و اذکار میں کثرت کرے گا، اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا. تو یہ الکتاب جو ہے ذالک الکتاب، یہ موجودہ کتاب اور جو لوح محفوظ میں ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مبین، انہ لقرآن کریم. یہ قرآن مقدس جو ہے یہ لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں محفوظ ہے. بہت ہی بہترین طریقے سے اللہ نے اس کو وہاں محفوظ کیا ہوا ہے، اس کا عکس دنیا میں بھیج دیا ہے کہ لو جو میرے پاس رکھی ہوئی کتاب ہے اس کا عکس یہاں دے دیا میں نے. وہ بالکل من عن ہے وہ کتاب، اور وہاں جو لوح محفوظ میں ہے. یہ کتاب کیسی ہے؟ لا ریب، شک کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں، تردد کوئی نہیں. آنکھیں بند کرو، یقین کے ساتھ بلند آواز سے کہہ دو کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، نازل کردہ کتاب ہے. ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اتقاء سے متقی بنا، اور متقی کی جمع ہے متقین. متقین کہتے ہیں ڈرنے والے کو، بچنے والے کو، پرہیز کرنے والے کو. اور ایک جگہ سوال سے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب تم سفر حج میں ہو تو یہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ سوال نہ کرو. یہاں سوال سے بچنے کے معنی میں ہے، تو تقویٰ بچنے کے معنی میں ہے. کس چیز سے بچنے کے نام میں؟ نماز پڑھنے سے بچنا ہے، روزہ رکھنے سے بچنا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے. رسول نے اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا نام وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قرآن کی آیت ہے کہ رسول جو کچھ دے دامن پسار کے لے لو، جن چیزوں سے روکے رک جاؤ، اس کا نام تقویٰ ہے. اب تقویٰ کا معیار ہے. فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم میں تقوی کا ذکر آیا، جگہ بہ جگہ تقوی کا ذکر آیا، متقیوں کا ذکر آیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں متقی لوگ جائیں گے، متقین لوگ جائیں گے. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ جنت کے وارث ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، نواہی سے بچتے ہیں، اوامر پر عمل کرتے ہیں. یہ متقین ہے کہ ہدی للمتقین. یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ سراپا ہدایت ہے. کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہے. اور ایک جگہ فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. تو پھر ایک طرف ہدی للمتقین ہے، ایک طرف ہدی للناس ہے، دونوں میں کیا فرق ہے وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ.
تو سر دست آپ نے ترجمہ سنا الف لام میم، اس کا کوئی ترجمہ کسی مفسر نے نہیں کیا ہے، کچھ مفہوم بیان ضرور کیے ہیں، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اس کے معنی اور مراد اللہ کو پتہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہو اور یہ بتا دیا ہو کہ امت کو نہیں بتانا ہے۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب تم پڑھتے ہو، سنتے ہو، دیکھتے ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں سراپا ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ ھدی للناس بھی ہے، اس کی تشریح کل آئے گی۔ مسائل کے اعتبار سے بتایا تھا کہ نماز میں 13 فرائض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں۔ یہ یاد ایسی چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں، پھر دوہرا لیجئے گا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ اور اسی طرح غسل میں 3 فرض ہیں، نمبر 1 اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا، روزہ ہے تو منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 سر سے لے کر پیر تک اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے۔ اس وقت جو موسم چل رہا ہے یہ ہماری کھال سوکھ جاتی ہے، اور لوگ ایسے ہی پانی بہا کے نکل جاتے ہیں اور کھال سوکھی کی سوکھی رہ جاتی ہے، ایڑیاں خاص طور سے، کوہنیاں خاص طور سے سوکھی رہ جاتی ہیں، اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے۔ اب ہر آدمی تو چشمہ لگا کر دیکھنے کے لیے نہیں رہا، ہر آدمی کو اپنی ذات کے اعتبار سے فکر کرنی ہے کہ ہمارا وضو، ہمارا غسل بالکل صحیح اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز بھی اچھی ہو۔ حدیث پاک میں آیا جس نے اس بغل وضو کیا، بہترین وضو کیا، اچھی طریقے سے وضو کیا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ 500 لیٹر کی ٹنکی خالی کر دیں، ہم پانی دے پانی بہا دے پانی بہا، پانی کا بھی حساب ہوگا، پانی کا بھی حساب ہوگا، اس کے حساب سے اپنے ہاتھ پیر آزاد ہوئے جائیں، ہاں، لیکن وضو کو ڈھنگ سے سلیقے سے کیا جائے، اور پھر اس طرح نماز پڑھے وہ انسان کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف حاضر اور ناظر رکھے۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام پھیرنے کے بعد اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسی نماز تو ہماری ہونی چاہیے۔ تو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض آ گئے، نماز کے فرائض کی تفصیل کل آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما، ہمارے بیٹھنے کو بے حد قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، ہمیں خوب سے خوب کر ایسی مجالس میں خوب بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اور کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی میں اصلاح داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما، صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت کا داخلہ نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مختصر سی دعا کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔